والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ غفر له وکتب برا، یعنی جو شخص ہر جمعہ کے دن اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے جائے تو ایسے شخص کی بخشش بھی کر دی جائے گی اور اس کو نیکوکار بھی لکھ دیا جائے گا کہ یہ نیکی کرنے والا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا شخص تھا۔ تو قبروں کی زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی قبر پر، یعنی جو بھی مسلمان صحیح العقیدہ ہے اس کی قبر پر جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی اور سنن ابن ماجہ کی، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وفی روایت وفیہا عبرۃ، یعنی میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے، یعنی قبروں کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم ان کی زیارت کیا کرو، یعنی قبروں پر جایا کرو، کیونکہ اس میں عبرت موجود ہے۔ بندہ جب قبر پر جاتا ہے اور قبر کے حال کو دیکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی آخرت کی یاد ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ یہ جو قبریں ہوتی ہیں یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، دنیا سے بندے کا دل بے رغبت کرتی ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو لے کر آتی ہیں اور دل کو نرم کرتی ہیں۔ یعنی بندہ چاہے کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی منصب والا ہو، کتنا ہی پاورفل ہو، جب وہ حقیقتاً قبر کے پاس جا کے غور کرے گا تو اسے دنیا کی جو بے ثباتی ہے، دنیا کا کچھ بھی نہ ہونا ہے، اس کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ میں کچھ بھی ہوں، کتنا ہی بڑا میرا گھر ہو، کچھ بھی میرے پاس ہو، بالآخر ٹھکانہ میرا یہ چھوٹی سی جگہ ہے۔ تو اس سے اس کو آخرت یہ یاد آئے گی، قبروں پر جانا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا کہ بندہ جائے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ ہاں، اولیاء کے مزارات پہ جانا تو اس سے بھی آخرت یوں یاد آتی ہے کہ یہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کیے، تو اللہ نے دنیا میں یہ مقام عطا فرمایا کہ لوگ ان کی قبروں کے پاس آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، قبرستان بندے کو جانے کا ویسے ہی معمول بنانا چاہیے، لیکن بالخصوص جو فضیلت والے دن ہوتے ہیں، برکت والے دن ہوتے ہیں، اہمیت والے دن ہوتے ہیں، اس میں اپنے والدین بالخصوص ان کی قبروں کی زیارت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ بندہ عیدین میں، یعنی عید کا جب دن آئے تو قبرستان کے اندر جائے، قبرستان میں جائے، کہ ایک تو اس کو ایسا نہ ہو کہ بندہ عید کی لذتوں کے اندر گم ہو کے اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو، دوسرا قبرستان میں وہ ہستیاں موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں کہ جن سے ان کا خوشی کے موقع پر تعلق رہا، تو اب جا کر وہاں ان کے لیے بھلائی والے کام کریں، اسی لیے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی قبروں کے پاس جائیں۔ اسی لیے خاص جمعے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، تو اس میں اپنے والدین کی، اگر دونوں کا انتقال ہو چکا ہے تو دونوں کی، ورنہ ایک کا انتقال ہو چکا تو ایک کی قبر پہ جائے، اللہ پاک اس کو فضیلت عطا فرمائے گا۔ اور یہ یاد رہے، شعب الایمان کے حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، قبرستان میں گیا
تو وہاں چونکہ سنت یہ ہے کہ بندہ سلام کرے، تو جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، اور قبر والا وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں اس کو جانتا تھا، اس کے والدین ہیں، اس کا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، جو دنیا میں ان کے آپس میں تعلقات تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اس کی قبر سے گزرتا ہے، جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا، اس کو سلام کرتا ہے، تو وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچانتا بھی ہے، قبر میں اس کو پہچانتا بھی ہے۔ اور جب کسی ایسے کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے کہ جس کا دنیا میں اس سے تعلق نہیں تھا، جان پہچان نہیں تھی، اب اسے سلام کرتا ہے، تو وہ قبر والا اسے پہچانتا اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کے سلام کا پھر بھی جواب دیتا ہے۔ تو قبر والے جو ہیں یہ پہچانتے ہیں۔ اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندہ جب قبر کے پاس جاتا ہے تو قبر والا اس سے مانوس ہوتا ہے۔ آپ اپنے والدین میں سے کسی ایک کی قبر کے پاس گئے، فاتحہ پڑھا، بیٹھے، تو یہ جو قبر کے اندر موجود ہوتا ہے، اس سے آپ سے اس کو انسیت حاصل ہوتی ہے، انس حاصل ہوتا ہے، یہ مانوس ہوتا ہے، آپ سے اس کو لطف آتا ہے کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا عزیز جو ہے وہ میری قبر کے پاس آیا ہے۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی آخرت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔